الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم. قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ براءت سورۃ توبہ کا کل ابتدائی تذکرہ ہوا تھا کہ سورت کو توبہ کیوں کہا جاتا. مخلص مومنین کی توبہ اللہ نے قبول کی تھی، تو نام بھی سورت کا توبہ رکھ کے دنیا کو تنبیہ کی ہے کہ سچے دل سے توبہ کر کے آ جاؤ، اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا. اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. سورت فاضحہ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ سورت کے اندر منافقین کی قباحتوں کو ذکر کر کے ان کی بڑی فضیحت اور بڑی رسوائی ہوئی تھی، اس لیے سورت کا نام سورت فاضحہ بھی ہے کہ منافقین کو یہ رسوا کر کے رکھ دیتی ہے، منکرین کو یہ رسوا کر دیتی ہے. نمبر 3، سورت کو سورت براءت کہا جاتا ہے. براءت بیزاری کو کہا جاتا ہے، صاف جواب دے دینا. اللہ نے سورت میں مشرکوں اور کافروں کے حوالے سے صاف جواب دیا ہے، صاف بیزاری کا اظہار کیا ہے کہ میں رب اور میرا نبی میرا رسول مشرکوں سے اور کافروں سے بیزار، کہ مشرکوں اور کافروں سے بیزار جب رب ہو گیا ہے، صاف جواب دے دیا، تو صاف جواب میں دوسری جگہ دوسرے لفظوں میں آپ بھی جانتے ہیں اس کو اعلان جنگ کہا جاتا ہے. بندہ دوسرے سے بات چیت کرتا ہے اور دوسرا صاف جواب دیتا ہے میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، جب صاف بیزاری کا اظہار کیا تو وہ تو مقابلہ جنگ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو سورۃ برات میں مشرکوں اور کافروں سے برات کا اظہار ہوا ہے، اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ براءت بھی کہا جاتا ہے. کل ایک بات چلتے ہوئے گزری تھی، قرآن کی 114 صورتیں ہیں. تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی آپ کو ملے گی قرآن میں. یہ ایک صورت ایسی ہے جس کی شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ مختصر تو یہی ہے کہ ہر صورت کے ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ دیتے تھے یہاں بسم اللہ لکھ دو. وہ بسم اللہ لکھنا اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ پہلی صورت ختم دوسری شروع ہو گئی ہے. گویا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک فاصل کے طور پر تھی، دو صورتوں کے درمیان میں فاصلہ رکھنے کے لیے اللہ نے اتاری تھی. قرآن کی آیت بھی ہے اور باقی آیتوں سے یہ ممتاز بھی ہے کہ اس کے اندر
یہ بھی ہے دو صورتوں کو جدا کر دینے والی، دو صورتوں کے درمیان میں امتیاز کرنے کے لیے اللہ نے اس کو نازل کر دیا، اس لیے ہر صورت کے شروع میں پھر اس کو لکھ دیا جاتا۔ لیکن سورۃ توبہ کی شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بسم اللہ لکھنی نہیں بتائی، صحابہ نے بھی نہیں لکھی ہے، اور آج تک ہمارے پاس وہ نسخہ اسی ترتیب سے آ رہا ہے، جس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ قرآن انتہائی محفوظ ہے۔ اللہ اپنے نبی کو بتاتا تھا یہ صورت ختم یہاں سے شروع ہونے والی ہے، نبی اپنے صحابہ کو بتاتے تھے، صحابہ اسی ترتیب سے آگے لکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں یہاں نبی نے ہمیں بسم اللہ نہیں بتائی، ہم نے نہیں لکھی، گویا کہ یہ قرآن بندوں کی طرف سے مرتب شدہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں، اور محمد الرسول اللہ کی رہنمائی اللہ کی طرف سے تھی۔ تو یہ ساری ترتیب قرآن کی اللہ کی طرف سے ہے، اس میں معمولی کمی بیشی نہیں۔ اور اسی بات کی تفصیل ذرا حدیث میں بخاری شریف میں ذرا قدر تفصیل کے ساتھ آئی ہے، اس موضوع کو کل بھی میں نے لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں 23 سالہ دور میں قرآن نازل ہوا ہے۔ 23 سالہ دور میں کہیں ایک آیت، کہیں 10، کہیں 20، کہیں پوری سورت نازل ہوتی رہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا دیتے ہیں، صحابہ اس کو محفوظ کر لیتے تھے، سینوں میں بھی محفوظ، سفینوں میں بھی محفوظ ہوتا تھا۔ اللہ ان صحابہ کرام پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ سفینے کون سے تھے؟ آج ہمارے پاس یہ کاغذ ہے اور بہتات ہے ماشاءاللہ، پھر کاغذ سے بھی آج دنیا آگے نکل گئی، کمپیوٹرائز میں محفوظ ہے، چھوٹے سے موبائل میں بے شمار چیزیں محفوظ ہیں۔ اب تو بات آگے آ گئی ہے، اور کچھ عرصہ پہلے یہ بوڑھے بزرگ جانتے ہیں کاغذ بھی ناپید ہوتا تھا، مشکل سے ملتا تھا، غربت میں گزارا چلاتے تھے۔ اور حضرات صحابہ کرام کے دور میں کاغذ نہیں تھا ابتدا میں، بعد میں کاغذ ایجاد ہوا۔ اب جیسے وحی نازل ہوتی تھی اللہ کے نبی پر، صحابہ کو بتا دیا یہ وحی کی یہ آیت، یہ آیت، یہ آیت نازل ہو گئی ہے، یہ آیتیں نازل ہو گئی۔ اب اس کے اوپر آیت کے نازل ہونے کے اوپر بتا دیا جاتا ہے یہ آیتیں نازل ہوئی۔ صحابہ سینوں میں بھی محفوظ کر لیتے تھے قرآن کو، اور ساتھ ساتھ سفینوں میں بھی۔ سفینے کیا تھے؟ چمڑا، چمڑے پہ صحابہ کرام لکھتے تھے۔ نمبر 2، کھجور کے پتوں پر لکھا ہوتا، اور کھجور کے پتے بڑے محفوظ کر کے طے کر کے رکھتے کہ پتہ ٹوٹے نہیں، ہمارے قرآن کا حصہ ہے۔ پتھروں پہ لکھتے تھے، اور پتھر وہ جو پتلے لمبے پتھر ہوتے تھے، آج کل تو مشینوں کے ذریعے سے ماربل کی بھی تختیاں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بعض پتھر بغیر مشین کے توڑو تو اس کی تختیاں نکلتی ہیں عرب میں، وہ تختیوں والے پتھر اٹھائے ہوتے، اس پہ قرآن لکھ لیتے تھے، اور پھر اس قرآن کو وہ تختیوں کو اپنے پاس محفوظ رکھتے، اٹھائے پھرتے تھے۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ تو گویا قرآن کو انہوں نے سینوں میں محفوظ کیا، سفینوں میں، تحریروں میں۔ تحریر کہیں پتھروں میں ہے، کہیں کھجور کے پتوں میں ہے، کہیں چمڑوں میں تھی۔ یہ ابتدائی دور تھا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر یہ کاغذ ایجاد ہو چکا تھا، پھر باقاعدہ کتابی شکل میں کاغذ کے اوپر قرآن کو جمع کر کے پھیلانے والے حضرت عثمان تھے۔ کل یہ بات ذکر کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو قرآن کے پارے پارے تھے، پتھر کی تختیوں پر تھے، چمڑے پر تھے پارے لکھے ہوئے، اور کھجور کے پتوں پر تھے، اور صحابہ کے سینوں میں مکمل قرآن تھا، محفوظ تھا۔
اور سارے صحابہ کرام عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، اور صرف عالم اور حافظ نہیں تھے، قرآن پہ عامل بھی تھے، قرآن کے مطابق ان کا عمل چلتا تھا، کمال کے لوگ تھے۔ اور اس قرآن کو لے کر وہ پوری دنیا پہ چھا گئے، اور پوری دنیا کو قرآن سے انہوں نے منور کیا ہے۔ حقیقی رنگ قرآن کا ان کے اوپر چڑھایا اللہ نے، اور پھر دنیا کو بھی اس رنگ میں رنگا ہے، پوری دنیا کو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک، صحابہ کا دور ہے، امیر معاویہ کا دور حکومت ہے، آدھی سے زائد دنیا کے اوپر پورا قرآن تھا، ہر بندے تک، ہر عورت تک، ہر مرد تک، ہر بچے تک قرآن پہنچا کر پورا قرآن کا نظام نافذ کر کے دنیا میں عام کر دیا تھا دین۔ ان لوگوں نے صحیح قرآن کا حق ادا کیا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں قرآن پاروں پاروں میں تھا، البتہ سینوں میں محفوظ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ابو بکر صدیق نبی کے جانشین بنے، خلیفہ اول ابو بکر بنا، خلیفہ بلا فصل ابو بکر بنا۔ خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، تو نبی کا نائب ابو بکر صدیق بنا ہے، بلا فصل بنا ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں کبھی کبھی ادھر ادھر کی آوازیں، یہ فضول ہے۔ خلیفہ علی ولی اللہ، خلیفہ بلا فصل، علی ولی اللہ بھی ہے، بالکل شک نہیں اس میں، ولیوں کا بھی ولی ہے، عظمتوں والا انسان ہے، لیکن خلیفہ بلا فصل نہیں ہے۔ اس سے پہلے ابو بکر خلیفہ، عمر خلیفہ، عثمان خلیفہ، تو علی پھر فاصلے کے ساتھ چوتھا خلیفہ ہے، نبی کا جانشین ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد اللہ نے نبی کا نائب، نبی کا جانشین، مسلمانوں کا امام، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کو بنایا۔ ابو بکر صدیق کے خلافت پہ آنے کے ساتھ یہ ایک مارکۃ الآرا جنگ ہو گئی ہے، ختم نبوت پر۔ نبی کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے مسلمہ کذاب جیسے آ گئے، اسود عنسی جیسے آ گئے، اور مسلمہ کذاب کی صرف 1,00,000 فوج کمانڈوز تھی۔ بڑا سرکش قسم کا آدمی آیا، پہلے نبی کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا، نبی کی وفات کے بعد برملا کہہ دیا وہ نبی فوت ہو گیا، میں نبی موجود ہیں، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اب اس مارکے کو نبی کی نبوت کے ختم نبوت کے تاج کو بحال رکھنے کے لیے ابو بکر صدیق میدان میں اترا ہے۔ سب سے پہلے نبی کی حدیثیں صحابہ سے سنی، جمع کی، لوگوں کو سنائی، بھائی نبی کی ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے، کہ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبوت نام کی چیز نہیں ہے۔ کوئی اگر کہہ دے کہ میں نبی ہوں یا میں فلاں ہوں تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ واجب القتل ہے۔ صحابہ نے وہ حدیثیں جمع کر کے مارکہ سر کیا، مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ میں لڑائی ہوئی ہے۔ یمامہ کی لڑائی میں مسلمہ کذاب تو مردار ہو گیا، جہنم چلا گیا، اور لوگ بھی گئے بڑے، اس کے گنمین، اس کے کمانڈوز، لیکن یمامہ کی لڑائی کے اندر 1700 علماء کرام شہید ہوئے تھے۔ ختم نبوت کے لیے 1700 علماء صحابہ کرام نے جانیں دے دی، بڑے بڑے چوٹی کے علماء شہید ہوئے ہیں۔ مسلمہ کذاب کی بہت بھاری فوج تھی ظالم کی، لیکن صحابہ جان پہ کھیل کر نبی کی ختم نبوت کے لیے بازی لڑ گئے، کامیاب ہو کر آ گئے۔ مسلمہ کذاب مردار ہو گیا، باقی فوج تباہ و برباد ہوگی، کچھ بھاگ گئی، کچھ گرفتار کر لیے، لیکن ختم نبوت کا معاملہ صاف کر دیا کہ نبی کی نبوت کے بعد نبوت نہیں ہے کسی کی۔ اس جنگ میں 1700 علماء کرام شہید ہوئے۔ واپس مدینہ آئے نا، مدینہ پر جو بصیرت والے لوگوں کی نظر پڑی، عمر بن خطاب تھا، مدینہ میں عمر رو رہا تھا، مسجد نبوی میں آتا روتا، باہر نکلتا روتا، ساتھیوں کو لے کر ابو بکر صدیق کے پاس گیا
کہنے لگے امیر المؤمنین اللہ نے آپ کو نبی کا جانشین بنایا، نبی کی جگہ مصلی پہ آپ آئے ہیں، منبر پہ آپ آئے ہیں، حکومت پہ آپ آئے ہیں۔ تو امیر المومنین میرا دل تڑپ گیا ہے، مجھے مسجد نبی میں وہ چوٹی کے علماء نظر نہیں آتے ہیں، مسجد نبی سے باہر نکلتا ہوں بڑے بڑے جید علماء پہ نظر پڑتی تھی، دل کو سکون ملتا تھا کہ اللہ نے ایسے علم کے بڑے بڑے ستون اور پہاڑ پیدا کیے ہوئے ہیں۔ آج وہ پہاڑ مجھے نظر نہیں آتے ہیں، وہ علم کے سپوت نظر نہیں آتے ہیں، تو میرا دل ازردہ ہو چکا ہے۔ مسجد نبی کے اندر ان علماء کی شان والے نظر نہیں، باہر نظر نہیں، مدینہ خالی، چھوٹے علماء تو ہیں لیکن وہ چوٹی کے علماء نہیں ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کوئی بات نہیں ہے، جام شہادت نوش کیا، ان کا رتبہ بلند، جنت میں پہنچ گئے، سمرے جانا ہے جو اچھے طریقے سے چلا گیا بہت اچھا۔ کہنے لگے امیر المومنین ان کے جانے پہ نہیں ہے، مجھے ایک اور افسوس لگ گیا، پریشانی لگ گئی کہ علماء جنگ یمامہ میں 1700 شہید ہوئے، دوبارہ کوئی جنگ ہو گئی اور شہید ہوں گے، تو یہ علماء کے سینوں میں قرآن ہے، علماء کے سینوں میں قرآن چلا جائے گا، پیچھے والی نسل قرآن سے محروم ہو جائے گی۔ امیر المؤمنین علماء کے سینوں کے اندر جو قرآن ہے اس کو، اور باقی کتابچے کی شکل میں قرآن ہے، اس قرآن کو یکجا جمع کر کے کتابی شکل میں مرتب کر کے قوم کو دے دو تاکہ علماء چلے جائیں لیکن قوم کا ذخیرہ قرآن موجود ہو۔ یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے رائے قائم کی۔ ابو بکر صدیق سر نیچے کر گئے، بھائی جس طرح نبی نے لکھایا قرآن وہ پاروں میں موجود ہے، صحیفوں میں موجود ہے، سفینوں میں موجود ہے، سینوں میں موجود ہے، اسی طرح چلنے دو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح چلتا ہے ایسے چلنے دو۔ ابو بکر بار بار کہنے لگے امیر المومنین کام بڑا اچھا ہے، دین محفوظ ہو جائے گا، نہیں تو دین کو نقصان ہے۔ اللہ رحم فرمائے، بار بار مطالبے پر بعد میں ابو بکر کہتا اللہ نے میرا سینہ کھولا کہ عمر درست کہہ رہا ہے۔ چند 4 صحابہ کرام کو جمع کیا چوٹی کے جو وحی کے کاتب تھے، وحی لکھا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق نے کہا بھائی علماء کے سینوں سے بھی قرآن کو لو، سفینوں سے بھی قرآن کو لو، صحیفوں سے بھی قرآن کو لو، اور قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دو، امت کو کہہ دیں کہ یہ نبی سے قرآن لیا، یہ امت والوں قرآن لے لو۔ تو یہ جگہ جگہ پارے بکھرے ہوئے ہیں، ان پاروں کو ایک کر دو۔ اس وقت قرآن کو یکجا جمع کر کے امت کو بہترین شکل میں قرآن مرتب نبی کی ترتیب پر، صحابہ کی جو ترتیب تھی نبی سے سیکھی تھی اس ترتیب پر قرآن کو یکجا جمع کر کے امت کو دینے والا ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر کو اس وجہ سے جامع القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کو جمع کرنے والا مختلف پاروں سے، یہ ابو بکر صدیق کا امتیاز تھا۔ اور میں نے کل بھی ذکر کیا بہت سارے بھونکنے والے بھونک دیتے ہیں، بعض یہ لفظ بھی سننے میں آتے ہیں جو بڑے دل کو رنجیدہ کرتے ہیں، ابو بکر کا ایمان ثابت کرو، بے غیرت کہیں کا ابو بکر ہی تو کائنات کا عظیم مومن ہے، عظیم ایمان والا جس نے نبوت کے ہاتھ پہ سب سے پہلے بیعت کر کے ایمان لایا، کائنات کا پہلا مومن تو ہے یہ ابو بکر، اور کائنات کا انبیاء کے بعد افضل ترین انسانی نبی نے فرمایا ابو بکر ہے۔ اور ابو بکر کو کیوں برا کہتے ہیں؟ تاکہ ابو بکر برا تو ابو بکر کا یہ قرآن جمع کیا ہوا بھی برا۔ اصل میں یہ شیطان دین کے دشمن ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے سوشل میڈیا پہ بھونکنے والے کتے اگر صحابہ کے بارے میں بھونکے نا، ان کی ایک بات نہ سنا کرو، بند بابا ہم سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ عظمت والے لوگ تھے، عظمت والے اللہ نے چن کر نبی کو دیے تھے۔ تو یہ ابو بکر جامع القرآن تھا۔ پھر اس کے بعد یہ قرآن ایک تسلسل سے چلا، عثمان بن عفان نے اپنے دور میں پھر قرآن کے یہ صحیفے لکھ کر پوری دنیا میں پھیلائے۔ قرآن کا ناشر القرآن عثمان بن عفان ہے، اللہ نے اس سے یہ کام لیا، اور اس کے دور میں بھی جنگیں آرمینہ میں
آذربائیجان میں علماء بے شمار شہید ہو گئے. پھر اس نے نسخے لکھ کر پوری دنیا میں پھیلا دیے کہ علماء چلے جائیں، نبی کے شاگرد چلے جائیں، لیکن قرآن موجود ہوگا اور دنیا قیامت تک قرآن سے سیراب ہوتی رہے گی. اللہ ہمیں اس قرآن سے سیراب کرے اور قرآن کے ساتھ اللہ تعلق نصیب فرمائے.